ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 45 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور وَإِذْ قالت، جب کہا ملائکہ فرشتوں نے، یہ ملائکہ جو ہے چونکہ جمع مکسر ہے، اور یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع مکسر کے ساتھ ہمیشہ مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ ملائکہ خود جو ہیں وہ ان کے لیے ہم جو جینڈر استعمال کرتے ہیں وہ میل جینڈر استعمال کرتے ہیں۔ جبریل نے کہا، جبریل آئے، جبریل گئے، لیکن وہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ بس وہ فرشتے ہیں، جیسی اللہ نے ان کو جیسا بنایا ویسے ہیں وہ، ان میں کوئی میاں بیوی عورت آدمی ایسے نہیں رہتے، لیکن جینڈر جو استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کا۔ لیکن ملائکہ لفظ جو ہے چونکہ ملک کا یہ جمع مکسر ہے، بروکن پلورل ہے، اس لیے اس کے ساتھ لفظ قالت آیا مؤنث کا۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، یہ دیکھیے عام طور سے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ مریم مؤنث ہیں اس لیے یبشرکا کے بدلے یبشرکی آیا۔ وہ بشارت دیتا ہے تمہیں کلمۃ منہ، ایک کلمے کی اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، اسمہ المسیح عیسی بن مریم، اسمہ نام اس کا، مسیح عیسی ابن مریم، ان کا پورا نام رب تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کی طرف سے خاص معجزاتی طور پر تمہیں اللہ بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اس کا نام جو ہوگا وہ ہوگا مسیح عیسی ابن مریم، وجیہاً فی الدنیا، وجیہ یہ با آبرو عزت دار کو وجیہ کا ہے، ہمارے یہاں وجاہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، با آبرو یا عزت دار دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہوگا۔ نظر رکھیے آیت شریفہ کے الفاظ پر، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تمہیں ایک کلمے کی اس کی جانب سے یا اس کی طرف سے، نام اس کا مسیح عیسی ابن مریم، باعزت یا باآبرو دنیا میں اور آخرت میں، اور مقرب لوگوں میں سے یا مقربین میں سے۔ یہ دیکھو مسیح لفظ جو ہے، مسیح، عیسیٰ تو حضرت کا نام ہے، اور مسیح بھی ان کا نام رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو مسیح جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو مسح کا مطلب ہوتا ہے چھونا، مسح کا مطلب کیا، جیسے آپ دیکھیں ہم وضو میں ہمارے سر کا مسح فرض ہے، وہ چھوٹ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا، تو ہم کیا کرتے ہیں، پانی تر کر کے سر پہ چھوتے ہیں، اس کو مسح کرتے ہیں۔ تو مسح کا ایک مطلب ہوتا ہے چھونا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بابرکت اور ایسا صاحب معجزہ بنایا تھا کہ وہ کسی مریض کو چھو دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا، حضرت عیسیٰ مریض کو چھوتے اور اللہ عز و جل اپنے فضل سے اس کو شفا دیتے تھے، شفا اللہ دیتے تھے، حضرت عیسیٰ نہیں دیتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کو مسیح کہتے ہیں، جن کے چھونے سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا۔ دوسرا مسیح جو ہے وہ سیاحت سے، سیاحت کہتے ہیں گھومنے پھرنے کو، تو چونکہ حضرت کی زندگی میں مسلسل حضرت نے سفر فرمایا، اس لیے ان کا نام، ان کا لقب مسیح ہے۔
یہ دونوں لفظ جو ہے یہ آپ کی معلومات کے لیے، ایسا ترجمہ نہیں کرنے کا ان کے ہاتھ سے چھو کر بیمار، ایسا ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کا معنی کیا ہے۔ مسیح کا ایک معنی جس کے چھونے سے معجزات کا اظہار ہوتا تھا، اور دوسرا معنی بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ تو یہ آیت شریفہ ہو گئی۔ اگلی آیت دیکھو، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کریں گے، وہ بات کریں گے لوگوں سے، فی المہد وکہلا، مہد کہتے ہیں جھولے کو، جھولے کو یا جس کو گہوارہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے کہل، کہل کا لفظ جو ہے اس کے معنی سمجھ لو تو انشاءاللہ بعد میں کام آئے گا۔ یہ اس عمر کو کہتے ہیں جو پختہ عمر ہو آدمی کی، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد کی عمر جو ہے وہ کہل کہلاتی ہے۔ یہ 40 سال کی عمر انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پوری پختگی آ جاتی ہے اس کو۔ اب یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو میں یہ صفت عطا فرماؤں گا کہ وہ بات کریں گے لوگوں سے جھولے میں یا گہوارے میں یا گود میں، تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں، اور بڑی عمر میں، اور ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ گود میں وہ بات کریں، جھولے میں بات کریں، جیسا حضرت عیسیٰ نے کیا تھا، تو یہ تو معجزہ ہے۔ بڑی عمر میں بات کریں گے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ بڑی عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں، بڑی عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں یہ فرمایا کہ اور وہ بڑی عمر میں بات کریں گے؟ اصل میں حضرت عیسیٰ کا بڑی عمر میں بات کرنا بھی معجزہ ہے، اس لیے کہ جب ان کو زمین سے اللہ نے آسمان پر اٹھایا تو ان کی عمر 28 یا 30 سال تھی، 28 یا 30 سال تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ 40 سال کی ان کو تو پہنچے ہی نہیں وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پختہ عمر میں بات کریں گے۔ یہ لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین پر معجزاتی طور پر بھیجیں گے، اور پھر وہ یہاں پر آ کر لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ کہل جو ہے، یہ تفسیر یاد رکھو کہ کہل کہتے ہیں پختہ عمر کو، 40 کے بعد کی عمر مفسرین کہتے ہیں کہل کہلاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اس عمر میں زمین پہ رہے ہی نہیں، 30 کی عمر میں اٹھا لیے گئے۔ تو یہ پورا ہونے کے لیے ابھی اس لفظ میں، اس آیت میں یہ بشارت موجود ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین پہ بھیجے گا۔ ترجمہ کر لو خالی، اور یہ مضمون ذہن میں رکھنا، ترجمے میں نہیں لانے مضمون۔ اور وہ بات کریں گے لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں، اور ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ قالت، اب ظاہر یہ قالت جو ہے مریم کے لیے ہے۔ حضرت مریم غیر شادی شدہ ہیں، اور ان کو فرشتے بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت مریم پر جو گزری ہوگی یہ وہ آزمائش ہے کہ حضرت مریم کے سوا دنیا میں کسی عورت پر یہ واقعہ نہیں گزرا، اس لیے ان کی تکلیف وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت مریم نے کہا، قالت رب، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیوں کر ہوگا مجھے بیٹا، ولم یمسسنی بشر، یہاں مس کا مطلب چھونا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں۔ قالا، فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہے، اذا قضا امرا، قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما، پھر در حقیقت، یقول لہو، وہ کہتا ہے اسے، کن، ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، جو وہ ارادہ فرما لیں، اسے کن فرما دیں، بس وہ ہو جاتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے خالق کی تخلیق میں اور مخلوق کی تخلیق میں۔
مخلوق کوئی چیز بنانا چاہتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے، تو پہلے اس کا ارادہ، پھر اس کا ساز و سامان، پھر اس کا علم، اور پھر معلوم نہیں کیا 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 کیا، اور اس کے بعد کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ اور حضرت حق کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو کسی چیز کے بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ان کا فرما دینا کافی ہو جاتا، ایسے اللہ ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا مجھے بیٹا اور نہیں چھوا مجھے کسی مرد نے؟ فرمایا اللہ نے اسی طرح اللہ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہے، جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا در حقیقت وہ فرماتا ہے اسے ہو جا اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے، اپنے قاضی لفظ ہے نا اپنے یہاں، قاضی کس کو بولتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والے کو۔ تو وہ قضا یعنی ارادہ کرنا یا فیصلہ کرنا، امر یعنی کام، جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا تو اسے کہتا ہے بہت اچھے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور اس طرح اس بیٹے کو پیدا کرنے بعد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب اور حکمت یعنی دانشمندی اور تورات اور انجیل۔ کیا کیا سکھائیں گے اللہ ان کو؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ طویل آیت ہے، ایک ایک لفظ پر ذرا نظر رکھو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف۔ وہ حضرت عیسیٰ کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ حضرت عیسیٰ کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ کون سی قوم کی طرف؟ ہیلو، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف، اور ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف، انی کہ میں، قد جئتکم، جئتکم تحقیق میں آیا تمہارے پاس۔ جا جو ہے اس کے بعد جب با کے ساتھ کوئی لفظ آئے تو اس ویسے جا کا مطلب آنا ہوتا ہے۔ جا کا مطلب ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان میں کہ جا کا مطلب آنا، اور جب اس جا کے بعد با سے کوئی لفظ آتا ہے تو پھر یہ جانے کے بدلے آنے کے بدلے لانا ہو جاتا ہے۔ تو تحقیق میں آیا تمہاری طرف بِآیَةٍ، ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم، یا میں لایا تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ جا کے بعد بے آیت میں با سے آیا ہے، اس لیے جا کا ترجمہ بجائے آنے کے لانا کر لیا میں نے۔ یہ خیال رکھیں، جا کا مطلب آنا ہوگا، لیکن جا کے بعد اگر کوئی با والا لفظ ہو تو اس کا معنی بجائے آنے کے لانا ہو جائے گا، کہ میں تحقیق لایا ایک آیت تمہارے رب کی طرف سے، انی کہ میں، اخلقو، افعلو کی وزن پر، اخلقو میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین، یہ دیکھو یہ طین جو ہے یہ توئے سے ہے، من الطین، یہ طین کا مطلب ہوتا ہے مٹی، وہ طین جو توئے سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی، اور وہ تین جو تے سے ہوتا ہے وہ تینی و زیتونی والا، اس تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر۔ تو تے سے ہو تو انجیر، اور تو سے ہو تو اس کا مطلب ہوگا مٹی۔ تو میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کا ہیئت الطیر، دیکھو کا حیت، حیت کہتے ہیں شکل کو، صورت کو، کا یعنی جیسے، کا ہیئت الطیر، جیسے شکل پرندے کی، طیر یعنی پرندہ، جیسے شکل پرندے کی، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں
پھونکتا ہوں، نون فے خا، نفخہ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں پھونکتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ، پھر وہ ہو جاتا ہے طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ سارے معجزات جو حضرات انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، ان سارے معجزات کی حقیقت اس آیت شریفہ میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، پرندے کی جیسی شکل بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں اس میں پھونکتا ہوں۔ میں نے پھونکا تو میرے پھونکنے سے وہ پرندہ نہیں بنتا۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں پھونکتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ مطلب میری پھونک جو ہے اس میں اثر ڈالنا میرے اللہ کا کام ہے۔ میری پھونک سے وہ پرندہ نہیں اڑنے لگتا، بلکہ وہ بِأَمْرِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، دیکھو اکمہ جو ہے نا، اکمہ اس اندھے انسان کو کہا جاتا ہے جو پیدائشی اندھا ہو۔ ایک اندھا وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو آنکھوں کے ساتھ پیدا کیا تھا، پھر کوئی بات ہو گئی اور اس کی بینائی چلی گئی، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ وہ ہوتا ہے، ویسے آنکھوں کے معاملے میں اتنی ترقی کے بعد بھی ابھی بھی کسی کی بینائی چلی جائے، بعد میں بھی جائے تو اس کو لانا کوئی ممکن نہیں ہوتا۔ نہیں جانے کتنے ایسے کیسز ہیں، گئی تو گئی۔ بہت سے ایسے بھی کمزور ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی تو اس کو لینس ڈال دو، آپریشن کر دو، یہ کرو، وہ الگ ہے۔ لیکن جو بچہ پیدائشی طور پر نابینا ہو، اس کی آنکھ کے لانے کا تو عام طور سے سوال ہی نہیں پیدا۔ تو یہاں فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو۔ وَالْأَبْرَصَ، ابرس جو ہے دیکھو اصل لفظ ہے برس، بے رے سواد۔ یہ برس جو ہے یہ اس بیماری کو کہتے ہیں جس کو ہمارے یہاں جزام، لیپروسی کہتے ہیں۔ لیپروسی جو ہے اس کو برس کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ کس کی طرف سے ہوتا ہے معجزہ؟ معجزے کا فاعل حقیقی کون ہوتا ہے؟ معجزات جو صادر ہوتی ہیں اللہ کا، اس کا فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے۔ جب معجزے کا فاعل حقیقی اللہ ہے تو کسی کرامت کا فاعل جو ہے وہ کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان اسی وقت بنتا ہے جب قرآن سامنے آئے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں کہ قبرستان میں گئے جتنے مردے پڑے سب کو پھو 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 کر دیے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، یہ وہی نبا سے ہے، اور میں خبر کرتا ہوں تمہیں، بتاتا ہوں تمہیں، بِمَا تَأْكُلُونَ، وہ جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ رما ترجمہ دیکھو، اب اپنی آنکھیں الفاظ پہ رکھو گے آیت شریفہ کے تو بہت سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ آسانی سے۔ اور ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف کہ تحقیق کہ میں لایا تحقیق تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے جیسے شکل پرندے کی، پھر میں پھونکتا ہوں اس میں اور پھر وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم بچاتے ہو یا جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو تمہارے گھروں میں، بے شک ضرور نشانی ہے اس میں تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔
یہ آیت شریفہ نے یہ ظاہر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے وہ سب کے سب من جانب اللہ تھے، اور اسی طرح سارے معجزات جو انبیاء سے اللہ نے صادر فرمائے ان سب کا فاعل حقیقی، اس کے پیچھے اصل چیز جو کام کرتی ہے وہ اللہ کا حکم کام کرتا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ وہ مصدق، تصدیق کرنے والا، اور تصدیق کرنے والا اس کا جو بین یدی من التورات، بین یدی مجھ سے پہلے تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، لا کا مطلب یہاں لیے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ، حرم علیکم، جو حرام کیا گیا تم پر، وجئتکم بآیۃ، بھی دیکھو جا کے ساتھ پھر با آیا، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لایا تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کے پاس سے، فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ وأطیعون، پھر ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اور تصدیق کرنے والا اس کا جو مجھ سے پہلے تورات، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیز جو حرام کی گئی تم پر، اور میں لایا تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بس ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو یا میری فرما برداری کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بہت آسان ہے، سب الفاظ پڑھے ہوئے آپ کے۔ بے شک اللہ ربی، میرا رب، وربکم، اور تمہارا رب، فاعبدوہ، پھر تم عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پھر تم اسی کی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی پیغمبر جو ہوتی ہیں ان کی دعوت سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں۔ آپ دیکھیے، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جس اللہ کی عبادت کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں کسی طرح خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہوں، معاذ اللہ، میں تو اس کا بندہ ہوں جیسے تم بندے ہو۔ تو بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب، بس اسی کی بندگی کرو، جیسے میں اس کی بندگی کر رہا ہوں تم بھی اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ بہت آسان الفاظ تھے، میں سارے الفاظ اپنے پڑھے ہوئے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ فلما احس، پھر جب، احس یہ لفظ وہ جب اردو بولتے احساس، محسوس کرنا، پھر جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ نے منہم الکفر، منہم ان سے، جن کے طرف، جن کے سامنے آپ اپنی دعوت پیش فرما رہے تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، تو جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ نے ان سے کفر یا ان سے انکار، قال، فرمایا، من انصاری الی اللہ، انصاری یہ لفظ سمجھ لو، ہمارے سرنیم انصاری ہے نا ہم لوگوں کا، تو انصاری، انصار جو ہے وہ ناصر سے بنا ہے، نصر یعنی مدد کرنا، انصار مدد کرنے والے، انصاری میرے ہی مددگار، میری مدد کرنے والے، الی اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو جب محسوس کیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار یا کفر، فرمایا کون میری مدد کرنے والا اللہ کے راستے میں۔ دیکھو الی اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف، لیکن اللہ کی طرف کو بدلے اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے۔ یہ حواری کیا ہے؟ حواری جو ہے
یہ اصل میں دھوبیوں کا کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے وہ دھوبیوں کا ایک گروپ تھا، تو ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حواری کے نام سے مشہور ہیں یہ۔ تو حواری کا ترجمہ ہم حواری کریں گے۔ ویسے حواری کا ایک اور ترجمہ علماء نے کیا ہے، ساتھی، ساتھ دینے والے، وہ بھی صحیح ترجمہ ہے۔ تو قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ کے راستے میں۔ لیکن لفظی ترجمہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ، کوئی اللہ کی کیا مدد کرے گا، اس لیے اس کا ترجمہ ہم کریں گے، کہا حواریوں نے ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وشہد، اور گواہ رہو، بأننا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یعنی وہ مجمع میں جن سے حضرت عیسیٰ نے پوچھا تھا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا، تو اس میں وہ جو حواریوں کا گروپ تھا ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کرنے والے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھو پھر جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، فرمایا کون، میرا مددگار اللہ کے راستے میں۔ حواریوں نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے راستے میں۔ دیکھو اللہ کے راستہ جو ہے یہ ہم ایکسٹرا ترجمہ کر رہے ہیں، لفظ جو ہے اللہ کا مددگار ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اس آیت پر ہم رکتے ہیں، آگے کی آیتیں انشاءاللہ کر لیں گے، وقت پورا ہونے جا رہا ہے، تو اچانک بند ہو جائے گا پروگرام اور پھر آیت ادھوری رہ جائے گی۔ چلیے آگے کی آیتیں 53، 54، 55، 56 کل دیکھ کے رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔